یہ بھی ریسنٹلی آپ نے شاید کچھ خبر سنی ہو کہ ڈارک انرجی کے سلسلے میں کچھ نئی دریافت آئی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کے سلسلے میں ایک مختصراً میں تھوڑی سی بات کر دوں۔ تو یہ جو ریزلٹس ہیں، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس کا نام ہے ڈارک انرجی اسپیکٹروسکوپک انسٹرومنٹ، یا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیسی، اور اگر آپ اس کو اردو میں کہیں تو ذرا دیسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو یہاں پر ایریزونا میں ایک ٹیلیسکوپ ہے، وہ اس پہ استعمال ہوا، اور اس انسٹرومنٹ نے بہت ساری گیلیکسیز کی انفارمیشن لی، اور جب گیلیکسیز کی ہم بات کریں تو وہ خاص طور سے اس کے جو فاصلے ہیں وہ اس نے میجر کیے۔ کتنے گیلیکسیز؟ 10، 15، 20، 100، 1000، 10,000؟ نہیں، تقریباً 15 ملین گیلیکسیز اور کوئزارز جو ایک اور چیز ہوتی ہے گیلیکسیز کے سینٹرز کا، یہ اس نے ان کے فاصلے دریافت کیے، میجر کیے۔ اب یہ خالی فریکشنل اس کا ڈیٹا ہے، یعنی کہ اس نے ابھی اور بہت ساری گیلیکسیز کا میجر کرنا ہے۔ یہ خالی چھوٹا سا ڈیٹا جو ہے وہ انہوں نے ریلیز کیا۔ ایک پہلا رزلٹ پچھلے سال آیا تھا، اور یہ اب تھوڑا سا انہوں نے اور اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا رزلٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ لیکن یہ جو اتنی گیلیکسیز ہیں اور اس کے فاصلے جب میجر ہوتے ہیں، وہ دراصل آپ کو اپنا جو ہماری کہکشاں کا کہلاتا ہے لارج اسکیل سٹرکچر، اگر آپ کو فاصلے پتہ ہوں تو آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو یہ کہکشائیں ہیں ہماری کائنات میں، وہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر نہیں ہے، وہ بلکہ کچھ جگہوں پر زیادہ ہیں، کچھ جگہوں پر کم ہیں، کچھ فلمنٹس وغیرہ میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے کہ ہماری کائنات کے شروع میں کس قسم کے ٹھنڈے اور گرم سپاٹس موجود تھے۔ ان ٹھنڈے اور گرم سپاٹس میں، وہاں پر جہاں ٹھنڈے علاقے تھے وہاں پر ریلیٹیولی وہاں پر گیسیں زیادہ جمع ہوئی، گریوٹی زیادہ ہوئی، اور وہاں پر مٹیریل کنڈینس ہوا، اور اس کی وجہ سے بعد میں جا کے کہکشائیں بنی۔ تو یہ بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو لنکڈ ہے ہماری کائنات کی ارلی فیز، اس کے بعد اس کو اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو ان تھیوریز کو، تو جس طرح سے مٹیریل ڈسٹریبیوٹ ہوا وہ آپ کئی اربوں سالوں میں وہ آپ اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ اس نے میجر کیا کیا، لیکن اس میں خبروں میں کیوں ہے یہ؟ دراصل ہماری جو کہکشاں ہے، ہماری کہکشاں نہیں، جب ہماری کائنات ہے جو آپ سب کو پتہ ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، وہ پھیل رہی ہے۔ اس کا جو ہمیں پتہ چلا تھا وہ 1920s کی بات ہے، ایڈون ہبل، جس کے نام پر بعد میں جو ٹیلیسکوپ ہے اس کو نام دیا گیا۔ تو ایڈون ہبل نے میجر کیا تھا کہ ہماری کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ کہکشاؤں کو دیکھیں تو آپ کسی ڈائریکشن میں بھی دیکھیں، تقریباً آپ کو ہر کہکشاں جو ہے وہ ہم سے دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات خود جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ یہ اسٹیبلش چیز ہے، اس کے سلسلے میں کوئی بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں۔ کیا ریٹ ہے اس کے پھیلنے کا، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، اس کو ہبل کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ لیکن 1990s میں اسٹرانومرز جو ہیں وہ میجر کر رہے تھے کہ یہ جو پھیلاؤ ہے اس کا، اس کی سلو ڈاؤن کتنا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کائنات میں میٹر ہے، تو ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ اس میٹر کی وجہ سے یہ جو پھیلاؤ ہے ہماری کائنات کا، یعنی کہ جو ایکسپینشن ہے وہ کھنچ رہی ہوگی گریوٹی کی وجہ سے، کتنی یہ پتہ نہیں۔ تو 1990s میں اسٹرانومرز میجر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس کا پھیلنے کا ریٹ ہے وہ کتنی ڈیسیلریٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ کتنا آہستہ ہو رہا ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جب اسٹرانومرز نے اس چیز کو میجر کیا تو نہ صرف یہ جو پھیلاؤ ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جو پھیلاؤ ہے اس کا وہ ایکسلریٹ ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ڈسکوری تھی، اور یعنی کہ آپ کیا کوئی چیز ہے کائنات میں جو نہ صرف کائنات کو پھیلاؤ کو وہ ہلکا کر رہی ہے، بلکہ کوئی چیز ہے جو اس کو ریورس میں پش کر رہی ہے اور اس کی ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ اس چیز کو اسٹرانومرز نے نام دیا ڈارک انرجی کا۔ ٹھیک ہے، اس کا ویسے ڈارک میٹر سے مختلف ہے۔ اب کیوں پھیل رہی ہے؟
اب اس کا ایگزیکٹلی ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ آتی ہے آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے۔ یہ آئنسٹائن نے 1916 میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بنائی، اور اس تھیوری میں آٹومیٹکلی ایکسپینشن جو ہے وہ پریڈکٹ ہو رہی تھی، لیکن اس زمانے میں ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ تو آئنسٹائن نے جان بوجھ کر ایک ایکسٹرا فیکٹر اس کے اندر لگا دیا، جس کو لیمڈا اس نے کہا، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ، جو ایک لحاظ سے کائنات کی ایکسپینشن کو میتھمیٹکلی وہ روک دے۔ پتہ یہ چلا کہ نہیں، کائنات جو ہے وہ تو پھیل رہی ہے، وہ بڑی اچھی پریڈکشن ہوتی، لیکن آئنسٹائن جو ہے اس نے اس کو غلط کیا تھا، اور بعد میں آئنسٹائن نے اس کو کہا کہ یہ جو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے، یہ جو اینٹی گریوٹی قسم کی چیز اس نے لگائی تھی، وہ اس کا سب سے بڑا بلنڈر تھا، یعنی کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب 1990s میں جب پتہ چلا کہ کوئی چیز ہے جو کائنات کی جو ایکسپینشن ہے اس کو ہلکا نہیں کر رہی بلکہ اس کو ایکسیلریٹ کر رہی ہے، تو اسٹرانومرز کا خیال ہوا کہ ہاں، اگر آپ آئنسٹائن کی ایکویشنز میں دیکھیں، جو اس نے یہ فج فیکٹر لیمڈا کاسمولوجیکل کانسٹنٹ جو اس نے ایڈ کیا تھا، اگر آپ اس کو ایکویشنز میں دوبارہ سے لگائیں تو وہ اس ایکسلریشن کو ایک لحاظ سے ایکسپلین کر سکتا ہے۔ تو اس کو اسٹرانومرز لیمڈا، یہ جو ہے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ، اب ایکویشنز میں لیتے ہیں، اس سے پہلے اس لیمڈا کو ہم زیرو کر دیتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، اب مختلف قسم کے ماڈلز تھے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈارک انرجی ہے، یا یہ کیا اس کا اسکیل ہے، کیا چیز ہے، تو یہ جو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے، یہ اس کے ایک ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیسا کہ نام ہے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی جو ایکسلریشن ہے پھیلاؤ کا، وہ ایک ہی قسم کی رہی ہے۔ لیکن اب جو یہ ڈیسی کے ریزلٹس آئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے، یہ جو ڈارک انرجی ہے، وہ کانسٹنٹ نہیں۔ لگتا یہ ہے کہ شروع میں شاید اس کی ویلیو زیادہ تھی، اور شاید اب اس کی ویلیو جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب میں کلیریفائی کر دوں، یہ بہت ہی ابھی نئے ریزلٹس ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریزلٹس جو ہیں وہ سٹینڈ اپ کریں گے کہ نہیں کریں گے، بھی اور اسکروٹنی ہوگی، بھی اور قسم کے ریزلٹس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو ابھی تو یہ بڑی ایکسائٹنگ چیز ہے، کیونکہ کچھ اور تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں کائنات کے سلسلے میں۔ ایک چیز کہلاتی ہے ہبل ٹینشن، اس کے بارے میں پھر کبھی بات ہوگی، آئی تھنک لائیو Q&A میں نے ایک دفعہ بات کی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو شاید سولو کر سکے، لیکن اس وقت لگتا نہیں۔ پھر اور بہت سارے ریزلٹس ہیں جو اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ واقعی یہ جو ڈارک انرجی ہے وہ کانسٹنٹ نہیں، تو پھر کچھ دلچسپ قسم کے چیزیں جو ہیں وہ بلٹ اپ ہو سکتی ہیں۔ لیکن میں جانے سے پہلے ایک دفعہ میں کلیریفائی کر دوں، ہماری کائنات میں یہ جو ماڈل جس کو ہم اسٹرانومی کا کہتے ہیں، اس وقت کائنات کا ماڈل کہتے ہیں، وہ کہلاتا ہے لیمڈا CDM ماڈل۔ لیمڈا، یہ جو بھی میں نے اس کی ڈارک انرجی کی بات کی، اور CDM جو ہے کولڈ ڈارک میٹر۔ ہماری کائنات میں اس وقت جو ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میٹر جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے ہم ایٹمز یا پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز جس کے ہم بنے ہوئے ہیں، یہ جو ستارے بنے ہوئے ہیں، کہکشائیں بنی ہوئی ہیں، وہ صرف تقریباً 5% ہے۔ بلکہ جو باقی جو میٹر ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جس کو ڈارک میٹر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہکشائیں سٹیبل ہیں، کلسٹرز آف گیلیکسیز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، وہ تقریباً 28%، 28% ہے کائنات کا۔ اور جو باقی 68%، باقی جو 68% ہماری کائنات ہے، وہ ڈارک انرجی ہے۔ یعنی کہ جو ہم، میں اور آپ جس چیز کے بنے ہوئے ہیں وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، خالی 5% کائنات کی۔ تو یہ ماڈل نارملی یوز ہوتا ہے جس میں لیمڈا جو ہے وہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ اور پھر کولڈ ڈارک میٹر۔ اب اگر لیمڈا جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے ٹائم میں اور وہ بدلتا ہے، تو اس سے پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فاؤنڈیشنل ماڈل ہے اس کے بارے میں ہمیں دوبارہ سے پورا سوچنا پڑے گا، اور کچھ کمپیٹنگ ماڈلز بھی ہیں۔ اور جس وجہ سے اسٹرانومرز جو ہیں تھوڑے سے کاشیس ہوتے ہیں جب
اس قسم کے رزلٹ آتے ہیں کہ یہ صرف ایک رزلٹ ہے. اس قسم کے جو ویلیوز ہیں، یہ جو ایکسپینشن کا کیا ریٹ ہے یا ڈسٹنسز کس طرح سے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ مختلف چیزوں سے میجر کر کے آتے ہیں. تو یہ جو ڈیسی کی میجرمنٹس ہیں وہ صرف ایک قسم کی میجرمنٹس ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اتنا بڑا سروے ابھی کوئی اور نہیں ہوا ہے، لیکن اب اس کو مختلف طریقوں سے ٹیسٹ آؤٹ ہوگا. تو میں یہ کہوں گا آپ کس طرح سے اس سلسلے میں ریئیکٹ کریں. ہاں انٹرسٹنگ، ابھی دیکھتے ہیں کہ اور بلکہ ابھی کچھ اور مشنز آنے ہیں. ایک نینسی رومن ٹیلیسکوپ ہے جو کہ ابھی اسپیس میں جائے گی، آئی تھنک 2027 میں. وہ بہت بڑے اسکیل کا سروے کرے گی اسپیس سے. ویرا روبن ٹیلیسکوپ ہے جو اس سال اس کی فرسٹ لائٹ آئے گی، وہ بہت بڑے سارے سروے کرے گی. اس کے علاوہ یورپین مشنز ہیں یوکلڈ، وہ آلریڈی بہت سارے گیلیکسیز کے ڈسٹنسز میجر کر رہا ہے، اور ابھی ایک لانچ ہوا ہے اسفیئر ایکس کے نام سے. تو بہت ساری چیزوں کے ڈیٹا ابھی آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یار یہ ڈارک انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے ٹائم میں کہ نہیں. لیکن آپ یار ہم چھوٹے سے انسان ہیں، یہاں پہ اپنی کہکشاں کے ایک باہر کے کونے کے علاقے میں ہم چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری کائنات کیسے پھیل رہی ہے اور اس کی ایکسلریشن کے ریٹ کیا ہے. میرا خیال ہے کمال کی چیز ہے، لیکن ابھی ہمیں بہت 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 سیکھنا ہے اس سلسلے میں.